اس کے بعد پھر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ صرف علی رضی اللہ عنہ کا جو بغض ہے وہ نفاق ہے. اور اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ حدیث کسی بھی صحابی کے بارے میں نہیں ہے. کہتے ہیں یہ پروٹوکول صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ملا. دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کے جو پروٹوکولز ہیں ہم خود اللہ کے فضل و کرم سے انہیں بیان کرتے ہیں اور ہمیں ان کو تسلیم کرنے سے کوئی عار نہیں، اور ہمیں اس حوالے سے ناسبی گالیاں دیتے ہیں. اور میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ناسبی نے فون کر کے مجھے وہ گالیاں دی مجھے پتہ نہیں کیا گالیاں اس نے دی. کس وجہ سے؟ کہ ہم ان کی بولی نہیں بولتے. اور رافضی بھی ہمیں گالیاں دیتے کہ ہم ان کی بولی نہیں بولتے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کے منہج پر قائم ہیں، جو قرآن و سنت سے اور سلف صالحین کے اجماعی اتفاقی عقیدے سے ثابت ہوتا ہے. ہم صرف اس کو بیان کرتے ہیں، اس لیے ہمیں تو دونوں طرف سے گالیاں پڑتی. تو علی رضی اللہ عنہ کو جو فضائل ہیں ہمارے سر آنکھوں پر ہم نے خود بیان بھی کیے ہوئے ہیں کئی دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے. آن دی ریکارڈ ہمارے چینل پر اپلوڈڈ ہے. ابھی بھی پوچھتے ہیں کہ جی انہوں نے فلاں ٹاپک پہ کیوں نہیں بات کی. جی علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہم نے سیدنا ابوبکر سے پہلے بیان کیے. جب ہم نے صحابہ کے فضائل کا سلسلہ شروع کیا جہلم میں ماہانہ پروگرام میں، تو سب سے پہلے میں نے علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے، اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ علی کے فضائل کو نہیں مانتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل اس کے بعد ہم نے بیان کیے ہیں. پہلے علی رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے. جو فضائل ہیں ہمارے لیے سار آنکھوں پر ہیں، لیکن غلو جو ہے وہ تو منع ہے. تو قرآن نے کہا غلو سے بچو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلو سے بچو، اور ساری امت یہ کہتی ہے کہ غلو منع ہے اہل بیت کی محبت میں. تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا، کہتے ہیں کہ یہ پروٹوکول صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہے، ان کے علاوہ کسی کو یہ پروٹوکول حاصل نہیں. کیا بتانا چاہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنے والا منافق ہے، باقی جس سے بھی بغض رکھے منافق بنے گا نہیں. مرزا صاحب یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں نا کہ یہ صرف علی رضی اللہ عنہ کا پروٹوکول ہے کہ ان سے جو نفرت کرنے والا یا بغض رکھنے والا وہ منافق ہے. حالانکہ یہ بالکل غلط بات ہے. اور خود کچھ لمحے بعد ہی مرزا صاحب نے خود بیان کر دیا، کہتے ہیں ہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کے لیے ایک بات آئی ہے کہ ان سے مومن ہی محبت رکھے گا. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں مسلم میں انڈائریکٹ آتی ہے کہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں سے مومن ہی محبت رکھے گا. اور بھئی جب آئی ہے تو اس کو مانو نا، پھر یہ تو نہ کہو کہ یہ صرف علی رضی اللہ عنہ کا پروٹوکول ہے. جو سب صحابہ کا پروٹوکول ہے اس کو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص کرنا بھی تو دوسرے صحابہ کی توہین ہے نا. اور دیکھیں سارے بدری جنتی ہیں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کو سب کو معاف کر دیا ہے ایڈوانس میں ہی، سارے بدری. تو ان میں سے آپ کہیں کہ صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے تو باقیوں کی توہین ہوئی نا. پھر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم، پھر ان کی تو توہین ہو گئی نا. کہ جب آپ نے ایک چیز کو مطلق رکھا ہے تو آپ اس کو کیوں خاص کر سکتے ہیں. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کے لیے خود مرزا صاحب نے مان لیا. اور وہ الفاظ کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اور ان کی والدہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، بلکہ دعا فرمائی اللہم حبب عبیدک ھذا، یعنی ابا ہریرہ تھا، و امہ الی عبادک المؤمنین، اے اللہ سارے مومنوں کے دلوں میں ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کی محبت ڈال دے. وحبب الیہم المؤمنین، اور ان کے دلوں میں مومنوں کی محبت ڈال دے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی. اور اگر کوئی کہے نا کہ یہ پروٹوکول صرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ملا ہے، تو دیکھیں الفاظ کیا ہیں. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کوئی مومن ایسا پیدا ہوا ہی نہیں کہ میرے بارے میں سنے یا مجھے دیکھے اور محبت نہ کرے. یہ تو نبی پاک نے فرمایا نا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا الْحَدِيثُ مِن دَلَائِلِ النُّبُوَّۃِ، یہ تو دلائل نبوت میں سے یہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی. سارے مومن ابو ہریرہ سے محبت کرتے ہیں، اور سارے جو منافق ہیں نا اور سارے جو کافر ہیں منکرین حدیث وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نفرت رکھتے ہیں. تو جو نفرت رکھتے ہیں ان سے تو آپ پینگے چڑھاتے ہیں نا، ان کے تو آپ ہاتھ چومتے ہیں، ان کے تو آپ درباروں پہ جاتے ہیں، اور جو محبت کرتے ہیں ان کو آپ ناسبی کہتے ہیں، نعوذ باللہ. تو سیدنا ابو ہریرہ کے لیے بھی اور ان کی والدہ کے لیے بھی یہ بات خود آپ نے تسلیم کر لی کہ ان سے مومن ہی محبت کریں گے، ہر مومن ان سے محبت کرے گا. اور انصار کے بارے میں بھی آپ نے تسلیم کر لیا کہ انصار کے بارے میں بھی ایک جنرل بات آتی ہے. وہی جنرل بات آئی ہے تو سارے انصار کو شامل ہے نا. یا انصار کے بارے میں جنرل آتی ہے کہ انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. سارے انصار، ایک ایک انصاری صحابی جو بھی ہے وہ اس کا مصداق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، انصار سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خصوصیت میں علی رضی اللہ عنہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ دیگر صحابہ کرام بھی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ بھی ہیں، اور انصار سارے کے سارے ہیں، اور ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ عنہم بالاولا اس کے مستحق ہیں، کیونکہ انصار سب انصار سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انصاری نہیں ہیں، قرشی ہیں، مہاجر ہیں، اس کے باوجود سب انصار سے بڑھ کر وہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ یہ اہل سنت کا اتفاق ہے اس بات پر، مرزا صاحب بھی شاید اس کو مانتے ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پر سب انصار سے بلکہ ساری کائنات سے بڑھ کر انبیاء اور رسول کے بعد ابو بکر کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو یہ لوگ تو بالاولا پھر مصداق ہوئے نا، جب ان سے کم درجہ لوگوں کی محبت جو ہے وہ ایمان کے لیے شرط ہے، تو ان اعلیٰ درجہ لوگوں کی محبت ایمان کے لیے شرط کیوں نہیں؟ کبھی کبھی یوں بھی تو سمجھایا جاتا ہے نا، کبھی کبھی یوں سمجھایا جاتا ہے کہ ہمارا ادنا سے ادنا شخص اتنی اہلیت رکھتا ہے، تو بتایا کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انڈائریکٹلی یہی بتایا ہے کہ جب سب انصار جو ادنا سے ادنا انصاری صحابی ہے اس کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے اور اس کی نفرت نفاق ہے، تو ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اور علی رضی اللہ عنہ ان کی محبت ایمان کیوں نہیں ہوگی، جو کہ بالاتفاق سارے انصار سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ صرف علی رضی اللہ عنہ کی نفرت اور بغض نفاق ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ خود مرزا صاحب آپ نے زبانی طور پر یہ حدیثیں بیان کی، لیکن بیان کر کے بھی کہتے ہیں کہ یہ پروٹوکول صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں نا، افسوس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ رافضیت ہی تو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔